أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العلی العظیم۔ کل ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک کے ہاں جو اس دین قبول ہے وہ اسلامی دین ہے، وہی اللہ پاک کے ہاں معزز اور مقبول ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو بھی اس دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، ضد اناد کی بنا پر انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ان سے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں کہ میں تو بھئی اپنا سر، اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے ہاں جھکا دی ہے، تو میں تو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں۔ جو بندہ میری اتباع کرے گا وہ مسلمان، گویا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کا مطیع بنے گا، فرما بردار ہوگا۔ تو میں نے اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکا دی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گا تو وہ بھی اس میں شامل رہے گا، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہے گا، مسلمان ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان لایا، وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور قیامت تک آنے والے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، اس کے لیے نجات ہوگی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اس پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اگر اس کے لوگ کوئی مخالفت کریں گے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہیں گے، اور انشاءاللہ ضرور رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ضرور رہیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دو جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ یہ اکثریت یہودوں کو یہ پیغام تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی، علم بھی ان یہودیوں کے پاس تھا، ان کے پاس قوت و طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جب روانہ ہوئے، ان کو جا کر عہد نامہ ہوا تحریراً لکھ کر کہ یہ بات ہوئی کہ ہم آپس میں مقابلہ نہیں کریں گے، بیرونی مقابلہ اگر ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا چاہے گا تو ہم سب مل کر ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ طے ہو رہا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، مدینہ طیبہ میں اگر کوئی باہر سے کوئی لشکر آئے گا ہمارے ساتھ، کوئی فوج ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گی تو ہم سب مل کر اس سے مقابلہ کریں گے، ہر بندہ اپنی مذہب پر رہتے ہوئے ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن ان یہودوں کو اس بات پہ گھمنڈ تھا کہ ہم تو بہت طاقت والے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، بہت مال و دولت ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ٹھٹا پن مذاق کیا اور شرارتیں کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ میرے نبی آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، اور آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں آپ ان کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ بھی حق والو تم سب ان کے ساتھ جہاد کرو۔
جب جہاد کیا گیا، ان کی 3 قومیں تھیں، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ پہلی دو تھی بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو تو جلا وطن کر دیا، کیونکہ ان کے پاس علم بھی بہت تھا، قوت بھی بہت تھی۔ ان کو دل و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بندہ ہمیں اس جگہ سے نکال دے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس فوج بھی بہت زیادہ ہے، ہر چیز سے ہم وافر مقدار میں، ہمیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا، ذہنوں بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ جب ان کا حق والوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، ان کے یہ 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو تو جلا وطن کر دیا، ملک سے باہر بھگا دیا۔ اور دوسری قوم ان کی تھی بنو قریظہ، ان کا تو صفایا کر دیا، ان کو مار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہارا حق والوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، تم یہاں کچھ رہ گئے، تمہیں تو ہم نے ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، مشرک بھی تھے بہت زیادہ، ان پڑھ لوگ بہت زیادہ تھے، کو اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ تو کیونکہ ان کو جو مارے گئے، اس سے پہلے بھی ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان پڑھ لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسلمتم، تم ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اعراض کرتے ہیں، میرے محبوب تو سن لو، تمہارے ذمے صرف ایک کام ہے، تم نے ان کو جا کر تبلیغ سنانی ہے، پہنچانا ہے، تم اس چیز کے ہادی ہو، تم نے جا کر ان کو راہ راست دکھانا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے، تمہارے ذمہ یہ کام نہیں ہے ان کے دلوں میں کفر کو نکال کر اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت و توحید کو رکھ دو، یہ تمہارے ذمے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّبَ إِلَيْكُمْ، یعنی کہ محبت جس شخص کے بارے میں آپ محبت رکھتے ہیں، اس کے دل میں آپ کفر نکال لیں، یہ آپ کی ہمت میں نہیں ہے، وہ میں جب چاہوں جس کو ہدایت دوں میں دے سکتا ہوں، آپ کے ذمہ صرف کیا کام ہے، صرف ان کو جا کر توحید کی دعوت دینی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کو اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھنے والا ہوں، میں ان سے نمٹ لوں گا، آپ کا ذمہ صرف ایک کام ہے، آپ ان کو جا کر صرف تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ آگے ایک آیات آ رہی ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی اور پیغمبر تھے، ساری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور پیغمبر بنائے گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بشیرا و نذیرا، جمیعا للناس بشیرا و نذیرا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنایا، تمام جہانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کیا، عجم کیا، کالے گورے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تھے۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ہر قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک نبی ہوتا تھا، ایک بہت بڑا وسیع علاقہ تھا، اس کے اندر 43 قومیں آباد تھیں، 43 قومیں آباد تھیں، تو اس کے اندر 43 ہی نبی آئے تھے، اور ایک نے ان کو یہ توحید کی دعوت دی۔ ان سب نے یہ مشورہ کیا، اس کی روایت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جن کے یہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، میری امت میں سے یہ بہت بڑا امین بندہ ہے، یعنی مردوں میں سب سے بندہ اس سے زیادہ کوئی امین نہیں ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح ایسے آدمی ہیں، حضرت عمر کے دور حکومت کے اندر یہ چیف کمانڈر رہے، سپہ سالار رہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں ہمیں ہر وقت یہ کہتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کی نہ کرو، نہ یہ دن کو دیکھتے ہیں نہ یہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ ان کو کچھ نظر آتا ہے، خوشی اور غمی ہر جگہ پر یہ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، 43 نبی کو سب کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہر قوم کے اندر گنڈے تھے، سب کچھ تھے، وہ آ گئے، ایک ہی دن انہوں نے تمام صحابہ کو، تمام نبیوں کو قتل کر دیا، 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ان کے مقابلے کے لیے ان کے جو حواری تھے، صحابہ، ان نبیوں کے جو صحابی تھے، حواری تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے 170 جماعت بنا کر وہ گئے، ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن پر قرآن بھی نازل ہوا، ان کو پتہ ہے میں نے کتابیں بھی نازل فرما دیا، انہوں نے میرے نبیوں کو ناحق قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ اور قتل حق کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ کسی کو حق پر قتل کرنا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے جو بندہ مسلمان ہو، مسلمان اسلام لانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، وہ کسی اور دین میں شامل ہو جائے، اس کو 3 دن تک مہلت دی جائے گی، اس کو دعوت دی جائے گی، اس کو یہ کہا جائے گا بھائی تو اگر اس دین سے تو مڑ گیا ہے، جتنی بھی تیرے شک و شبہات ہیں وہ ہمیں بتا، ہم تیری غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اگر وہ 3 دن تک وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہ لائے پھر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک حق کی قتل۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہو اور در اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت میں بھی نہیں ہو سکتی کہ نبی ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور وہ بدکاری اس سے ثابت ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو ناحق قتل کر دے، بے قصور قتل کر دے، تو قصاصاً اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی صورت کسی نبی میں نہیں پائی جاتی، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ان تینوں صورتوں سے تمام نبی علیہ السلام بری اور منزہ ہیں، پاک ہیں، ان کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم نے میں ان نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا، اور ان حوانیوں کو بھی تم نے ناحق قتل کر دیا، ان لوگوں کو تم نے قتل کیا جو تمہیں انصاف کا، عدل کا تمہیں وہ بتاتے تھے، تمہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، تم نے ان کو قتل کر دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو خوشخبری ہے تمہارے لیے دردناک عذاب کی۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے خوشخبری ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز کی خوشخبری تو نہیں ہوتی۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خوشخبری ہے تمہیں دردناک عذاب کی، یعنی ان پر اللہ رب العزت طنز فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہیں میں ایسے عذاب دوں گا، تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمیں بھی اپنے ماننے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔